نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین دے کر بھیجا وہ کامل و اکمل و اتم، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. قیامت تک کے لیے اسی دین کو رب العالمین نے قبول کیا. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی تیسری آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,000 کا مجمع تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری اور فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم، اور تم سے راضی ہو گیا. الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے. دین کیا معنی ہے؟ دین قانون کو کہتے ہیں، دین لائحہ عمل کو کہتے ہیں، دین زندگی گزارنے کا نام ہے. ماں کے پیٹ کے جنین سے لے کر قبر تک پہنچنے کے بعد بھی جو احکامات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام رب العالمین نے دین اسلام میں رکھے اور اس دین کو کامل بنا کے بھیجا. اور اسی دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تیار کیا اور اسی پر کامزن رہے تو صرف اور صرف 30 سال کی مدت میں پوری دنیا پر، یہاں تک کہ سندھ مکران تک اور ادھر اٹلی تک مسلمانوں کی فوجیں دستک دے رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی تبلیغ اور جس دین کی پھیلانے کے اعتبار سے ہمیں حکم دیا، بعد کے ادوار میں ہم بھولتے چلے گئے. اپنے ذمہ داری اور منصب کو جو بھول جاتا ہے
دنیا اس کو بہت جلد بھلا دیتی ہے۔ یہی ہمارے ساتھ جو المیہ ہوا اور ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی وہ آیت تلاوت کی جس میں رب العالمین نے ہمیں خطاب کر کے ہمارا منصب یاد دلاتے ہوئے کام بھی تجویز کیا۔ ایک ہے رتبہ اور ایک ہے اس رتبے کے اعتبار سے وہ کام جو اس کے مناسب ہے۔ رتبے کو آپ پالیں، مقام کو آپ پالیں، لیکن اس مقام کے تحت وہ کام جو آپ کو سپرد کیا گیا وہ نہ کریں۔ تو یاد رکھیے دنیا کا قانون بھی وہی ہے، رب کا قانون بھی وہی ہے کہ پھر وہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور اس رتبے اور عہدے پر وہ باقی نہیں رہتا۔ قلم لکھنے کا کام ہے، لیکن وہ جب لکھتا ہے تو آپ بڑے عزت سے اسے اپنے جیب میں رکھتے ہیں، دل کے مقام پہ رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر وہ بیکار ہو جائے، وہ لکھنا چھوڑ دے، تو کوئی انسان بغیر لکھے قلم کو نہیں رکھتا اپنے جیب کے پاس، یا تو کوڑے دان میں ڈالے گا یا تو پھینک دے گا، کیونکہ اس کا اپنا جو کام ہے، قلم تو ہے نام اس کا اب بھی، لیکن لکھنے کا جو کام ہے وہ کام اس نے چھوڑ دیا۔ ایک ہے رتبہ، ایک ہے کام۔ رتبے کے اعتبار سے معزز ترین اقوام نہیں ہے، بلکہ پورے عالم میں ہم کو وہی پوزیشن عطا کی گئی جو پوزیشن اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورہ بقرہ کے اندر 2 مرتبہ یہ آیات آئے ہیں، دونوں مرتبہ یہی الفاظ ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت دی تھی، سب سے بڑے اور سب سے اہم ترین مقام امتوں میں تمہارا اپنا تھا، لیکن تم نے اپنے کرتوت کے بنا پر کیا کر دیا؟ تم نے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر جائز کر لیا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ نے ان پر لعنتیں کی اور انہیں دراصل اللہ کا غضب پکڑ لیا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ہم نے ان کے اندر بندر بنا دیے، سور بنا دیے، اس واسطے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا پاٹ شروع کر لی۔ یہ ان کا انجام ہوا جن کو رتبے ملتے ہیں، کام ملتا ہے، لیکن اس رتبے کے لحاظ سے وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر رب العالمین انہیں ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اب آئیے ہماری طرف، ہمارا بھی رتبہ دیکھو۔ فرمایا کنتم خیر امہ، دیکھو تم سب سے بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امہ، کس کے لیے جی؟ خود کھاؤ، خود آرام کرو، خود آسائشیں کرو، بینک بیلنس جماؤ، گھر بار اکٹھے کرو، ایک کار نہیں دو لو، نا 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 نا۔ کیوں خیر امت؟ سب سے بہترین امت تم ہو۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل تھے، اب عہدہ نہیں ہے، عہدہ تمہارے پاس ہے اب۔ کیوں؟ اخرجت للناس، اس واسطے کہ تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، اپنے لیے نہ جیو۔ یہ بھی کوئی جینا ہے؟ جانور بھی جیتا ہے اپنے لیے، تو جانور بھی جیتا ہے نا جی۔ اپنے بچوں کو کھلانا پلانا تو جانور کی بھی پاس کیا ہے، وہ صلاحیتیں ہیں، لیکن یہاں دوسروں کے لیے جینا، اصل میں دوسروں تک صحیح بات پہنچانا اصل میں تمہاری ذمہ داری۔ تم پہلے سدھرو، ایمان لاؤ، بنو، اور پھر پوری زندگی بنانے میں لگے رہو، یہ کام تمہارا تھا، یہی کام تمہیں خیر امت بنایا۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ہم نے نکالا، کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دیکھو تمہیں دراصل حکم دیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے تم خیر امت ہو، اور اس کا سب سے اہم ترین معاوضہ یہ ہے کہ تمہیں رب العالمین وہ جنتیں عطا کرے گا جو اپنے مومن بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے۔
اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب ویسے ہی آئے گا جو پچھلی قوموں پر آیا تھا۔ تو ایک ہے ہمارا اپنا مرتبہ، خیر امت ہے، ہر کوئی مانتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خیر امت بھی کہا، کہیں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، درمیانی امت ہو، بڑے عدل والے ہو۔ کہیں فرمایا کہ شہداء علی الناس، تم ایسی امت ہو جو سب نبیوں کے اعتبار سے تم گواہی دینے والے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کی قوم کو بلائے گا اور پوچھے گا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تم کیوں بھٹکے، تم کیوں شرک کیے؟ وہ صاف کہیں گے اللہ نہیں آیا کوئی، اگر آتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے، آتا تو ہم تیری نافرمانی نہ کرتے۔ کہا کہ میرے رسول نوح نہیں آئے؟ کہا کہ نہیں آئے۔ وہاں صاف جھٹلا دیں گے، صاف کہہ دیں گے، ڈر کے مارے جہنم کا خوف وہاں بھی انہیں جھوٹ بولنے پہ مجبور کرے گا۔ جو دنیا میں جھوٹا ہے وہ وہاں بھی جھوٹا ہے، وہ کہیں گے کوئی نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ گواہ لاؤ، بتائیے گواہ کون ہے؟ اب حضرت نوح پریشان ہو رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میری پوری قوم جھٹلا دی تو گواہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو بلائے گا، کہے گا کہ کیا تمہاری گواہی ہے کہ نوح اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنا پیغام پورا کیے؟ تو امت محمدیہ جواب دے گی ہاں اللہ، نوح اپنی قوم میں آئے اور اپنی دعوت کو مکمل کیا۔ یہ حیران ہو کے پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا؟ کہیں گے کہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دیا، قرآن میں ہم نے ایمان لایا اس بات پر کہ نوح آئے بھی تھی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، وہ رات دن دعوت دیے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تم تھے اصل میں جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، تم روگردانی کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عظمت یہاں تک رکھا ہے کہ قوم نوح جھٹلائے گی تو ہم شہادت دیں گے کہ آپ دراصل صحیح طور پر پیغام پہنچائے۔ ہم شہداء ہیں، ہم گواہ ہیں، لیکن آج ہمارے اپنے ماحول میں ہی ہم گواہ نہ بن سکے۔ پڑوسی ناہنجار ہے، پڑوسی شرک میں مبتلا ہے، پڑوسی نافرمان ہے، رب العالمین کو نہیں مانتا، لیکن ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں تک انجام دیا؟ ہمارا اپنا جو کاز ہے، ہمارا اپنا جو کام ہے، ہم نے کہاں انجام دیا؟ اگر انجام دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ تقریباً 600 سے 800 سال خود مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی اور پھر بھی ہم مائنارٹی میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مسلمان اقوام اس وقت نہیں عن المنکر امر بالمعروف دعوت الی اللہ کا کام کرتے تو آج ہمیں مائنارٹی میں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے دعوت نہیں دی، مزے اڑائے، کھائے پیے، بہترین طور پر ہمارے کیا ہیں وہ بڑے بڑے محلات آج بھی تاریخ میں ثبت ہیں جو عیش و آرام کے لیے بنائے گئے، لیکن ہمیں دعوت الی اللہ سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے رب العالمین نے پھر ہم پر غصہ کیا تو حالت یہ ہوئی کہ آج ہم اسی ملک میں اجنبی بن کے رہ گئے ہیں، بلکہ اپنے وجود کے لیے ترس رہے ہیں کہ کم از کم ہمارے وجود ہی کی سرٹیفکیٹ دے دیجئے۔ یہ حالت میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری حالت تو اتنی گئی گزری ہے کہ امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں کھڑی ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، اور ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں تو ہمارے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آخر ان کا جرم کیا تھا، یہ تذلیل کیوں ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے منصب کے کام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی ہمیں اپنے منصب سے گرا دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اگر تم بھلاؤ گے تو ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، میرے قرآن سے منہ موڑتا ہے، میری عبادتوں سے منہ موڑتا ہے، میرے دین سے منہ موڑتا ہے، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل ہم اٹھائیں گے تو قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى،
اے اللہ کیوں اندھا اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں بینا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا نہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے اتت کا آیاتنا فرسیتہا، دنیا میں میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی تو اندھا بنا رہا۔ ابھی قرآن پڑھا ہے؟ اپنی زندگیوں کو ٹٹولو، کیا دعوت دو گے؟ کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے جبکہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کسی کی 25، کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60۔ ان عمروں کے رہنے والوں سے میں ایک مؤدبانہ سوال کرتا ہوں، کیا تم نے قرآن پڑھا، سمجھا؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل نہیں پوچھے گا، یہ سوال تم سے نہیں ہوگا میری آیتیں تمہارے پاس آیا کرتی تھی، کیا کرتے تم؟ بھول گئے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج بھی میں تمہیں بھلائے دیتا ہوں، حالانکہ میرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، لیکن یہ طنز، یہ دراصل دو بدو جواب ہے ان لوگوں کا جو رب کے قرآن کو ہوتے ہوئے اپنے موبائل کو تو 100 مرتبہ پوچھتے ہیں اسکرین، لیکن اپنے گھروں کے تاپدانوں میں قرآن اٹھا کے دیکھو دھول میں اٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ کل رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے؟ تمہارے اپنے کاموں سے تمہیں فرصت نہیں ہے تو دین کا کام کیسے کرو گے؟ یا تم نے کوئی کام کر کے سمجھ لیا کہ ہم نے تو بہت کر لیا بھائی، اب تو کیا ہے، مسئلہ ہی ختم؟ نہیں، تمہاری پوری زندگی کا روٹین 24 آورز کا کام، کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم تم اپنے بیٹوں کو انجینئر نہ بناؤ، تاجر نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، پڑھا لکھا نہ بناؤ، رب العالمین تم سے نہیں پوچھے گا، قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا تو نے اپنے بیٹے کو انجینئر کیوں نہیں بنایا، تو نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، تو نے اپنے بیٹے کو تاجر کیوں نہیں بنایا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ تو نے اپنے بیٹے کو دیندار کیوں نہیں بنایا، تو نے اپنے بیٹے کو دین کیوں نہیں سکھایا، تو نے اپنے بیٹے کو نماز کیوں نہیں سکھائی، تو بھلائی کا حکم کیوں نہیں دیا، برائی ہوتے دیکھ کر کیوں نہیں کھڑا ہوا۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی برائی دیکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت فرمایا کہ وہ چاہیے کہ ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فمن لم يستطع، اگر نہیں ہے کم از کم زبان سے تو روکے نا، ہاں کم از کم برا تو بولے نا، ہاتھ نہیں چل رہا ہے، پوزیشن وہ نہیں ہے، فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے بولے، فإن لم يستطع، اگر وہ بھی نہیں ہے فبقلبہ، کم از کم دل میں برا محسوس کرے، وذالک اضعف الایمان، اس سے کم درجے کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، برائی پوری اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی ہے، چاہے خانوں میں سگریٹ دھواں چھوڑتے ہوئے ہمارے اپنے نوجوان، موویز دیکھتے ہوئے ہمارے اپنے نوجوان برباد ہو رہے ہیں اور ہمیں جون تک نہیں رینگتی۔ آپ اپنی نمازوں میں مشغول ہیں تو یہ کیسی نماز ہے جو آپ کو برائی سے نہیں روکتی؟ یہ کیسی نماز ہے جو آپ کو امر بالمعروف کرنے کا حکم نہیں دیتی؟ یہ کیسی عبادتیں ہیں جو آپ کو نہیں عن المنکر امر بالمعروف کے لیے جان دینے کے لیے ابھارتی نہیں؟ یاد رکھیے یہ کام اگر ہم چھوڑیں گے، رب العالمین نے قوموں کو برباد کر دیا اسی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، بڑی پیاری مثال، جو لوگ برائی کو روکتے نہیں ہیں، بھلائی کا حکم دیتے نہیں ہیں، اپنے کام سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سنیے، صرف اپنے آپ کو بہتر بنا لینا یہ دین مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے تم اپنے آپ کو بہتر بناؤ، دوسروں تک اس پیغام کو بھی پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان کی، قربان جائیے، کیا بہترین انداز ہے سمجھانے کا۔ فرمایا سمندر کا سفر اور ایک کشتی ہے، ایک کشتی ہے، سمندر کا سفر ہے اور درجے دو ہیں، اوپر کے درجے میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں اور نیچے کے درجے میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں، اور سمندر پہ کشتی چل رہی ہے، یہاں تک کہ اوپر کے درجے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے کے درجے میں آنا پڑتا اور پانی پینے کے لیے لے جانا پڑتا۔ اب انہوں نے
جو درجے میں اوپر میں تھے اور جو نیچے میں تھے، ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اوپر کے درجے سے لے آ کے پانی پینے کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، نیچے پانی ہے، بہت سی کشتی کے نیچے ہی پانی ہے، تو نیچے کے درجے والوں نے سوچا کہ اوپر سے لے آ کے ہم پانی پینے سے بہتر ہے کہ نیچے ہی ہم سوراخ کر لیں، پانی لے لیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب یہ لوگ اس کشتی میں سوراخ کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو اگر اوپر کے درجے والے آ کر ان کو روکے نہیں تو وہ دونوں غرق ہو جائیں گے۔ کوئی اس میں یہ کہے گا کہ بھائی وہ لوگ نیچے کے درجے میں سوراخ کر رہے ہیں، چاہے تو کرے، ہماری کیا پرواہ، ہماری کیا معاملہ ہے، ہم سے کیا واسطہ، وہ ان کا اپنا کام ہے، ہم تو سیف ہیں اوپر۔ نہ، تھوڑی دیر میں پانی نیچے بھی آئے گا، اوپر بھی آ جائے گا۔ یہی معاملہ ہے برائی کے ساتھ نہ روکنے کی وجہ سے۔ اگر تم کہو کہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، ہم تو سیف ہیں، ہم تو نمازی ہیں، بہت جلد وہ برائی تم کو بھی لپیٹ لے گی اور تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس سے اہم ترین بات قرآن مجید کے اندر یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ہے جو رب العالمین ذکر کرتا ہے، بڑا غور سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ذرا ان سے پوچھئے جو سمندر کے کنارے ایک بستی آباد تھی، ان کا واقعہ ان تک پہنچا ہے؟ اگر نہیں پہنچائے تو ان سے سوال کیجئے کیا واقعہ ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ۔ اصل میں یہودیوں کے یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کا دن عبادت کا بنایا تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، اور اللہ نے ہم پہ بڑا رحم کیا۔ جمعہ کے دن میں ہم نے پورے جمعہ کے دن کے لیے حکم نہیں ملا، ہمیں ملا کہ ممبر پر چڑھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک تم اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تجارت حرام۔ جب نماز ختم ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، بزنس کرو، تجارت کرو۔ تو صرف وہ ایک گھڑی ہی ہمارے لیے حرام ہے تجارت، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہے، اللہ ہی محفوظ رکھے، سستی اور کاہلی کا یہ ہے مسئلہ کہ وہ ایک گھڑی کے لیے بھی ہم نہیں آتے، ایک گھڑی کے لیے بھی جلدی نہیں آتے، ایک گھڑی کے لیے بھی دینے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، مقررہ وقت دیکھتے رہتے کہ امام کب ختم کریں گے، کب نماز پڑھیں گے، کب بھاگیں گے۔ اگر مقررہ وقت سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارے لحاظ سے بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اتنے لمبے دیتے ہیں، آپ کو دوسرا کام نہیں کیا؟ ہم کو کتنے کام پڑے ہوئے، ہم کام چھوڑ کے نہیں آتے کیا؟ میں نے سنا تھا کئی مساجد میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لا حول ولا، ارے بھائی آپ تو پورے ہفتے میں آدھا ایک گھنٹہ دینے تیار نہیں ہیں، تو پھر کیا خاک عمل کریں گے، کیا کریں گے آپ؟ یہودیوں کے لیے پورا دن تھا کوئی کام نہ کرنا، صرف عبادت کرنا۔ اور وہ بستی آباد تھی ایک سمندر کے کنارے ساحل پر، اور ان کا اصل کام تھا مچھلیاں پکڑنا، مچھلہارے تھے، مچھلیاں پکڑنا ہوتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے حرام ان کے لیے تھا، روک دیا تھا، عبادت کا تھا معاملہ۔ تو اللہ کہتا ہے استاتیہم حیتانہم، اب جب مچھلیاں نہیں پکڑی جاتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی کا سسٹم بھی دیکھیے، امتحان بھی لینا مقصود تھا کہ جس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑنا تھا اسی دن وہ مچھلیاں یوں کود کود کے سامنے آتی تھی کہ ان کے لیے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ مچھلیاں نہیں پکڑنا، لیکن مچھلیاں سامنے آ رہی ہیں اور مچھلیاں پکڑنے والے خاموش بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے، ان کو اصل میں اجازت نہیں، حرام ہے اس دن مچھلیاں پکڑنا۔ استاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعن، ہفتے کے دن زیادہ کود کے سامنے آتی تھی۔ ویوم لا یثبتون، ہفتہ نہیں ہو لا تاتیہم، آتی نہیں تھی۔ ہاں، اتوار پیر منگل چاشمہ جمعرات جمعہ تک نارمل، مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی، اندر چلی جاتی۔
ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں اوبر اوبر کے ساحل سمندر کے بالکل قریب. اب یہ لوگ دیکھتے شکاری لوگ تھے, مچھلہارے تھے, مچھلیاں پکڑیں گے تو کیسے پکڑیں گے, حرام دن ہے وہ دن. اب اس کے بعد کیا ہوا, ان لوگوں کے اندر نافرمانی کا جذبہ ابھرا. ہاں, نافرمانی کا جذبہ ابھرا. ایک تو کیا کہ بھائی ہم تو یہ مانتے ہی نہیں, ہمیں تو تجارت پسند ہے, ہمیں تو مال سے محبت ہے, ہم ہفتے کے دن پکڑیں گے ڈائریکٹ. انہوں نے کیا کیا, اللہ کے قانون کو توڑا اور پکڑنا شروع کر دیا. اب دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کے ساتھ نہیں ملتے, انہوں نے تو اللہ کے عذاب کو بلا لیا ہے, ہم تو نہیں کرتے یہ کام. خاموش بیٹھ گئے, اپنے آپ میں حفاظت. تیسری قوم, تیسری جماعت وہ کون تھی؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک ایسی جماعت بھی اس میں اٹھ گئی جو دراصل مچھلیاں پکڑتی بھی نہیں تھی, اور جو لوگ حرام کاری کر رہے تھے, جو پکڑتے تھے, ان کو جا کر روکتی بھی تھی. اب جو روکنے والے نہیں تھے, وہ دوسری جماعت والے, وہ لوگ بولتے تھے کہ آپ خامخواہ محنت کیوں بھائی کرتے ہیں, ان پر اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے, آپ دراصل یہ بولنے سے رکتے ہیں. نہیں رکتے, چھوڑ دو ان کو, ان کے حال پہ جہنم میں جائیں گے. ہم بھی بولتے ہیں نا, ایک بار بلائے آپ, بھائی دیکھیے یہاں درس آئی ہے, اگر وہ نہ آیا نا, دوسری بار ہم خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. کائی کو بھائی بولتے ہیں اسے, انہیں جہنم نہیں بھائی, انہیں آتا نہیں بھائی, انہیں بگڑ گا بھائی, گویا کہ ان کو وہی آئی ہے. لا حول ولا قوت. تمہارا کام بولنا ہے, زندگی بھر بولتے رہو. ہاں, تمہارا کام ہدایت دینا نہیں ہے, نہ فیصلہ سنانا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی خصوصیت کے ساتھ اس گروہ کا ذکر کر رہا ہے جو کہہ رہا تھا امۃ منہم لم تعظون, آپ کیوں واز کرتے ہیں جن لوگوں کو, قوما اللہ مہلکہم, اللہ نے ان کو ہلاک کرنے کا کیا ہے فیصلہ کر چکا ہے, او معذبہم عذابا شدیدا, یا نہیں تو زبردست عذاب ان پر آنے والا ہے, ان کو روکتے کیوں, چھوڑ دے یہ لوگ تو خلم کھلا حرام کاری کر رہے ہیں. لیکن وہ اللہ کے بندے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ کام دراصل ہم کر رہے ہیں اس واسطے کہ کل اللہ ہم سے پوچھے کہ بھائی دنیا میں برائی ہو رہی تھی, خلاف شرع کام ہو رہا تھا, حرام کاری ہو رہی تھی, تو تم کیا کر رہے تھے, تو ہم معذرت کے طور پر اللہ سے کے سامنے پیش کریں کہ اے اللہ ہم دراصل کام کر رہے تھے, روک رہے تھے, اور ہو سکتا ہے کوئی اس میں سے سدھر بھی جائے. پھر کیا ہوا, 3 گروہ بن گئے. ایک وہ جو کھلم کھلا انکاری, ایک وہ جو انکار تو نہیں کر رہا تھا لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر, برائی کو روکنے کا کام بھی نہیں کر رہا تھا, خود رکا ہوا تھا. تیسرا وہ جو خود بھی رکا ہوا تھا, روکنے کا کام بھی کر رہا تھا. اب اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جب ہمارا عذاب آیا, فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو نجات دے دی جنہوں نے برائی کو روکنے میں کام کیا تھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیا تھا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, کہ جو کوئی بھی اس کے علاوہ تھے ظالم, ان سب کو ہم نے اپنے عذاب میں پکڑ لیا. کیا عذاب تھا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا کہ تم سب ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ, تو اللہ نے ان سب کو بندر بنا کے چھوڑ دیا. سمجھے بات کو, اگر ہم اللہ کے دین کا کام نہ کریں گے, برائی کو روکیں گے نہیں, بھلائی کا حکم نہیں دیں گے, اس کام میں اپنی زندگی کو نہیں لگائیں گے, تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی قوم پر بندر کا عذاب, یعنی وہ شکل و صورت کے بندر بن گئے. باقاعدہ تفسیر ابن کثیر کی روایت کے مطابق پھر ان کی کوئی نسل نہیں چلی, بس 3 دن زندہ رہے, پھر سب کے سب مار دیے گئے, سب مر گئے. یہ وہ قوم تھی جن کو اللہ نے تورات دی تھی, موسیٰ جیسا پیغمبر دیا تھا, ان کے اندر پے در پہ انبیاء بھیجے, لیکن جب انہوں نے اپنے منصب کا کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بندر اور سور بنا دیا.
اور ان کی قوم کو مٹا کے رکھ دیا، تو یاد رکھیے یہی حالت ہمارے ساتھ بھی آج ہے۔ سمجھنے والے، عبرت لینے والے عبرت لے سکتے ہیں۔ وہ قوم جس کو رب العالمین نے سب سے اہم ترین، ممتاز ترین بنایا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر دکھایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں جٹے رہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے رہے، تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 سال کی مختصر ترین مدت میں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ پھر آگے چل کے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا پر ایسی حکومتیں عطا کی مسلمانوں کی جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کی۔ لیکن یاد رکھیے پھر ہم نے بھی وہی معاملہ، وہی روش اختیار کی، ویسے ہی حالات اختیار کیے۔ ہم نے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیا، برائی کو روکنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ ہمارا اپنا منصب، یہ ہمارا اپنا کام تھا۔ لیکن ہم تو دراصل اپنے ہی لیے مشغول ہو گئے، اپنے معاملات میں، اپنی زندگیوں میں۔ خود ہم میں برائیاں ایسی آئی کہ ہمارے اندر شعور تک باقی نہ رہا کہ تم چپراسی نہیں ہو، تم مینیجرنگ پوسٹ پہ ہو۔ ہم نے چپراسی ہونا قبول کیا، حتیٰ کہ وہ چپراسی ہیں یہ بھی بھول گئے۔ ہمیں واچ مین کی جو پوزیشن آج ملی ہے اس سے بھی کم تر ہم ذلیل ہو گئے، اور ہم ذلیل ہو گئے یہ بھی بھول گئے۔ ہم نے ذلت اختیار کی، ہم ذلت میں ہیں یہ بھی بھول گئے۔ تو پھر رب العالمین نے غیر قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مسلط کر دیا بطور عذاب کے۔ آج غیروں کا دبدبہ دیکھو، آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس کو دیکھو، پھر مسلمانوں کے رتبے کو دیکھو، مسلمانے کو مرتبے کو دیکھو۔ یاد رکھیے وہی حدیث کے الفاظ نہیں یاد آتے جو ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى، جیسے قریب ہے کہ تمہارے اوپر غیر مسلم اقوام اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول امن قلت یومئذ، ہم بہت قلیل ہو جائیں گے اس دن، بہت کم ہو جائیں گے کہ غیر مسلم اقوام ہمیں کھا جائیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ بوٹیاں نوش ڈالتا ہے؟ کہا کہ نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ انتم غصاء کا غصاء السیل، تمہاری حیثیت وہی ہوگی جو سیلاب آتا ہے تو جھاڑ جھنکار کوڑا کرکٹ کی ہوتی ہے، کچرے کی جو حالت ہوتی ہے جیسے وہ تنکوں کو بہا لے جاتا ہے، وہی حالت تمہاری ہوگی، دنیا میں کوئی قیمت تمہاری نہیں ہوگی۔ پوچھا اللہ کے رسول کیوں ایسا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری داخل ہو جائے گی جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دیکھو مسلمانوں، وہ دنیا کی محبت، موت سے نفرت، یہ ہمارے اندر رچ بس گئی۔ دنیا دنیا، کماؤ جماؤ، کماؤ جماؤ، یہ جاب نہیں وہ جاب، وہ جاب نہیں یہ جاب، پھر تو کون کھلائے گا بھائی؟ ارے رب العالمین رزق کا ذمہ لیے ہوئے تم پریشان ہو؟ ویل مچھلی کو کون کھلاتا ہے جو ایک وقت کا کھانا 2 ٹن کا ہوتا ہے اس کا تم کھلاتے ہو؟ اور وہ کون سا کام کرتی ہے؟ ہاں، جانوروں کو کون کھلاتا ہے جو صبح سویرے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں خالی پیٹ، واپس جو آتے ہیں تو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں؟ تم نے ذمہ لے رکھا ہے ان کا۔ یہ تمہارا جو صرف 1.5 انچ کا پیٹ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بھرے گا؟ ویل مچھلی کے لیے 2 ٹن کا سامان رب العالمین ارینج کرتا ہے، کبھی کوئی ویل مچھلی بھوکی بھی مری ہے؟ سب سے بڑا دنیا کا جانور ویل مچھلی ہے جس کا ایک دن کا کھانا نہیں، ایک وقت کا کھانا 2 ٹن میں ہوتا ہے۔ کیا رب العالمین نے اسے نہیں دیا؟ تو تم ہی نہیں دے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا ذمہ رزق کا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لے رکھا ہے۔ تو آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین کا کام کرو۔ رب العالمین نے تمہاری دنیا کی پوری ذمہ داری لی ہے۔
ہاں تم رب العالمین سے اس ذمہ داری کو لے کے سمجھتے ہو کہ میں کروں گا، تو یاد رکھو نہ تمہیں دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے، دونوں برباد ہوتے ہیں۔ جو آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت تو دے ہی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دنیا بھی دیتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مشکورا۔ جو آخرت چاہتا ہے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ دونوں دے دیتے ہیں، اور رب العالمین کے پاس بہترین اپنا شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ، لیکن جو دنیا چاہتا ہے وہ دنیا ہی کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے کتے کی حالت ہوتی ہے کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ رب العالمین کہتا ہے جو دنیا کے پیچھے رب کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں ان کی مثال فمثلہ کمثل الکلب، کتے کی سی ہے۔ کیوں؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر اس کو بھرا ہوا پیٹ کھانا دے دو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا، بھوکا ہوگا تب بھی زبان لٹکائے رہے گا، ہمیشہ ہرس تما اور کتے کو کبھی تم شاکر نہیں پا سکتے۔ یہی حالت انسانوں کی ہوگی تو ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ایسی ہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کہ غور کرو مسلمانوں، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اگر تم اپنے آپ کی خود ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم نہ تمہاری دین کا معاملہ سالو ہوگا نہ تمہارے دنیا کا معاملہ، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔